الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی دیہات کا رہنے والا مسجد نبوی میں آیا اور انہوں نے نماز پڑھی اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا اور اس کی نماز آپ دیکھ رہے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ، فصلی فإنک لم تصل، تم نے تو گویا نماز ہی نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو۔ ففعل ثلاث مرات، 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ وہ صاحب جا کر نماز پڑھتے تھے، واپس آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو۔ اور تیسری بار کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، اس سے بہتر نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا اور فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی قرآن میں سے تمہیں یاد ہے وہ پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد اپنا سر اٹھاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور اتنے اطمینان سے کہ صحیح طرح کھڑا ہونا یہ ہو جائے، پھر سجدہ کرو پہلا اور پھر اٹھ کے بیٹھ جاؤ، سجدے میں بھی اطمینان سے، اور پھر اٹھ کے جو بیٹھنا ہے یہ بھی اطمینان سے، اور آپ نے فرمایا ساری نماز کو اطمینان سے ادا کرو۔ اور ابو داؤد کی روایت میں اور ترمذی کی مزید یہ الفاظ آئے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم نے یہ بات کر لی تو تمہاری نماز پوری ہو گئی، اور جس شخص نے اس ساری نماز میں یعنی جو میں نے تمہیں سکھائی ہے کمی کر دی تو جتنی اس نے کمی کی اتنا ہی اس نے اپنی نماز کو کم کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے مطابق جو مسلم میں بھی آئی ہے، ترمذی میں بھی اور ابو داؤد کے الفاظ ابھی ذکر کیے گئے ہیں، آپ نے ان کی نماز کو ارشاد فرمایا کہ نہیں ہوئی جاؤ اور پھر نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آتی ہے، سنن النسائی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کی نماز اس وقت تک
کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے کو اطمینان سے نہ کر لے۔ رکوع میں بھی اس کی کمر صحیح طرح جھک جائے اور سجدے میں بھی، اور اس روایت کو ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، حسن کی بھی علامت انہوں نے لگائی ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کو اطمینان سے پڑھنا، رکوع میں اتنی دیر ٹھہرنا کہ اطمینان ہو جائے، سجدے میں اتنی دیر ٹھہرنا کہ اطمینان ہو جائے، اور رکوع سے جب کھڑا ہونا ہے قوما جسے کہتے ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے جسے جلسہ کہتے ہیں، تو یہ قوما اور جلسہ اور رکوع اور سجدے میں اتنا اطمینان کہ ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہا جا سکے، یا یہ کہ سارے ہڈیوں کے جوڑ اپنی اپنی جگہ پر واپس آ جائیں، اس کو فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ اور یہ تعدیل ارکان نماز میں ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو ایسے ہی دیکھا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی رکوع سجدہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یعنی جلسہ، اور سجدے سے رکوع سے کھڑا ہونا یعنی قوما، یہ سب اس نے اس طرح کیے کہ گویا اطمینان سے یہ سارے ارکان نہیں کیے، تو تعدیل ارکان اس کے ترک چھوڑ دینے کی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم کتنے عرصے سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے 20 سال یا 30 سال عرض کیے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ کہ اتنے سال سے تو تیری نماز ہوئی نہیں، اور اگر تو اس نماز کے ساتھ مر گیا تو فطرت کے خلاف کام کرتے ہوئے مرا، دین کے خلاف، اور پچھلے 30 سالوں کی تو لوٹا لینا، اور آئندہ سے نماز مجھ سے سیکھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق یہ تیری نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے اس پہ تو سارے حضرات متفق ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ تعدیل ارکان، 6 فرائض جن پہ سب فقہا کا اتفاق تھا وہ پہلے گزرے۔ 7واں فرض کہ وہ فرض ہے یا واجب ہے، وہ نماز سے نکلنا ہے اپنے کسی فعل کے ساتھ۔ اور 8واں فرض یا واجب جس پہ اختلاف ہے وہ یہ ہے، اور اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ اور تعدیل ارکان کا مطلب یہ کہ آدمی اتنے اطمینان سے نماز کے ہر رکن کو ادا کرے کہ اس سے جو حرکت ہے، مثلا رکوع میں جانا ہے، رکوع سے کھڑا ہونا ہے، یہ حرکت مکمل ادا ہو جائے اور ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، اور اس کی کم سے کم مقدار سبحان ربی الاعلی کہنے کے برابر ہے، اور اس کو سارے حنفی فقہا ضروری قرار دیتے ہیں۔
تو یہ تعدیل ارکان، اطمینان سے نماز کا ادا کرنا، اور اس میں جو علمی اختلاف ہے کہ بعض کے نزدیک یہ فرض ہے اور بعض کے نزدیک یہ واجب ہے، یہ ہے جو اصل میں اختلاف علمی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرات اسے فرض قرار دیتے ہیں، جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور باقی تینوں ائمہ واجب قرار دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہم، ان میں فرق یہ ہے کہ قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ احادیث جو ہیں یہ محدثین اور فقہا کی اصطلاح میں خبر واحد ہیں، یعنی اتنے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات اس باب میں نہیں ہیں کہ وہ احادیث اپنے وزن کے اعتبار سے قرآن کی آیت کے برابر ہو جائیں۔ تمام وہ احادیث جس میں صحابہ رضی اللہ عنہ اتنے کثرت سے روایت کرنے والے ہوں کہ وہ حدیث متواتر کے درجے پہ پہنچ جائے، حنفی فقہا کا، محدثین کا اور امت کے بڑے بڑے ائمہ کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ حدیث متواتر اپنے وزن کے اعتبار سے قرآن کی آیت کی طرح ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت سے قطعی حکم ثابت ہوتا ہے، اسی طرح حدیث متواتر سے بھی قطعی حکم ثابت ہوتا ہے، اور جس طرح قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنا اور ایک حرف لفظ کا انکار کرنا انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی آدمی حدیث متواتر کا انکار کرے گا تو وہ بھی کفر کی طرف جائے گا۔ تو یہ احادیث جو اطمینان کے بارے میں ہیں، احادیث متواتر نہیں ہیں۔ تو وہ فقہا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی کتاب پر، اس کے حکم پر کسی خبر واحد سے اضافہ کرنا یہ نسخ کے مفہوم میں اگر داخل ہے تو آیت کا منسوخ ہونا جائز نہیں، درست نہیں۔ اس لیے ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ چیز واجب ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ یہ چیز فرض ہے۔ اور حدیث پر جب نظر کریں تو اگر یہ فرض ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ نہ کہتے کہ جاؤ اور نماز کو مکمل کرو، اور کسی فضول کام کو دہرانے کو آپ نہ ارشاد فرماتے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے ادھوری نماز پڑھی، یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز سرے سے نہیں ہوئی۔ اگر آپ فرماتے کہ تمہاری نماز باطل ہے تو ہم کہتے کہ اس نے فرض چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری نماز ناقص ہے، تو اس لیے امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہر ایک رکن کو پورے اطمینان سے ادا کرنا واجب ہے۔ فرق کیا ہوا؟ عملی اعتبار سے آپ دیکھیں
تو یہ فرق ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت ابھی گزری، اس کے مطابق تمام ارکان کا ادا کرنا اطمینان کے ساتھ یہ واجب ہوا، اور وہ اسے فرائض میں شامل نہیں مانتے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی رکوع یا سجدے کو اطمینان سے نہیں کرتا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ اور امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شمس الائمہ کہ اگر کوئی آدمی اطمینان سے رکوع، سجدہ، جلسہ اور قومہ نہ کرے تو اسے پھر نماز لوٹانی پڑے گی، اور فرق یہ ہو گیا کہ جو اسے فرض قرار دیتے ہیں جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک تو سرے سے نماز نہیں ہوگی، اور جو اسے واجب قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر غلطی سے بھولے سے ایسے کر لیا تو آخر پہ سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی، اور اگر جان بوجھ کے کیا تو ان کے نزدیک بھی تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی لیے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ واجب ہے، اور ہر وہ نماز جو مکروہ تحریمی ہوتی ہے وہ واجب ہوتا ہے اس کا اعادہ، دوبارہ اس کو پڑھنا، لوٹانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو کہا ہے کہ جاؤ اور پھر نماز پڑھو اور پھر نماز پڑھو، تو فرض تو بار بار نہیں پڑھے جاتے۔ اس لیے امام محمد، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید کی ہے ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دلائل جمع کر دیے۔ قوما رکوع سے اٹھنے کے بعد والی حالت، اور جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان، یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اطمینان سے بیٹھے، اور اگر اطمینان سے نہیں بیٹھتا، جلدی جلدی کرتا ہے کہ رکوع سے صحیح طرح کھڑا نہیں ہوا اور فوراً سجدے میں چلا گیا، اور دونوں سجدوں کے درمیان کمر سیدھی نہیں ہوئی، ایک سجدہ کیا پھر دوسرا سجدہ کیا، تو یاد رکھیے کہ یہ نماز اگر جان بوجھ کے کوئی ایسے پڑھے گا تو سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ رکوع سے اٹھنے کی زحمت گوارا نہیں فرماتے، اور ذرا سا اوپر اٹھے اور فوراً سجدے میں چلے گئے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا بڑی مشکل ہے بیچاروں کے لیے، یہ دونوں سجدوں کے درمیان بھی نہیں بیٹھتے، ایک سجدہ کیا، ذرا سا سر اٹھایا، دوسرا سجدہ کر لیا، یہ دونوں سجدوں کے درمیان صحیح طرح نہ بیٹھنا اور رکوع کے بعد صحیح طرح کھڑا نہ ہونا، اس سے نماز جان بوجھ کے کرتا ہے تو ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ یہ تعدیل ارکان، اطمینان سے نماز کا ادا کرنا، رکوع کے بعد صحیح طرح اطمینان سے کھڑا ہونا، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، فتویٰ اس بات پر ہے کہ یہ واجب ہیں۔ اسی لیے امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے وجوب کا فتویٰ دیا ہے، اور وہ 4 جگہوں کا ذکر کرتے ہیں، رکوع 1، اس کے بعد قوما کھڑا ہونا 2، سجدے 3، اور پہلا سجدہ 3، اور اس کے بعد بیٹھنا 4، اور پھر اس کے بعد والا سجدہ، تو اسے 4 کہہ لیجئے یا 5 کہہ لیجئے۔ کرخی رحمت اللہ علیہ نے ان سارے مقامات پر اطمینان سے ادائیگی ان مقامات کی، اس کو وہ واجب قرار دیتے ہیں، فتویٰ اسی پہ۔ اور ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے بھی اسے واجب کہا ہے،
فتاوی قاضی خان میں، اور ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا۔ قاضی صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اس پہ سختی کے ساتھ لکھا ہے، اور انہوں نے سارے فقہائے احناف کے مسلک کی ترجمانی کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر رکن کو ادا کرنا اطمینان سے یہ واجب ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور اس کو اطمینان سے ادا کرنا ہر رکن کو امام ابو یوسف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو فرض ہے۔ تو رکوع میں، سجدے میں اتنی دیر رکے کہ سبحان ربی الاعلی ایک مرتبہ اطمینان سے کہا جا سکے، اور قوما میں اور جلسہ میں اتنی دیر رکے کہ جسم کی ہر ہڈی اپنے مقام پر واپس آ جائے۔ یہ واجب ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، حتیٰ کہ اگر کسی آدمی نے ان 4 یا 5 مقامات پر اطمینان سے سجدے نہیں کیے دونوں، اور اطمینان سے رکوع نہیں کیا، یا قومے اور جلسے میں ساری ہڈیاں اس کی اپنی اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ گئیں، تو پھر 2 صورتیں ہیں۔ اگر اس نے کیا ہے جان بوجھ کے تو نماز ٹوٹ گئی، اس پہ واجب ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے، اور اگر غلطی سے ہو گیا ہے تو آخر پر سجدہ سہو کر لے۔ یہ لکھا ہے فتوے کی بات قاضی صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، اور سارے حنفی فقہا اس کے وجوب پہ متفق ہیں، اور وجوب کے علاوہ جو قول کسی کا ہے وہ قابل التفات نہیں ہے۔ یہ نماز کا 8واں فرض ہے، اور اسے فرض کہیے یا واجب کہیے، بس اس کا اختلاف ہے، اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ یہ چیزیں واجب ہیں۔ اس لیے رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد اتنے اطمینان سے سمع اللہ لمن حمیدہ، اور پھر اس کے بعد جو تسبیحات پڑھنی ہے اللہم ربنا ولک الحمد، اسے اتنے اطمینان سے پڑھا جائے کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر واپس آ جائیں۔ قوما اور جلسہ دونوں میں جو دعائیں آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول، ان کا پڑھنا فرض اور نفل سب میں برابر ہے، اور جو فقہا منع کرتے ہیں وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں فرض میں نماز پڑھاتے ہوئے امام صاحب کے پیچھے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ لوگوں میں سے کسی کو ناگوار گزرے۔ رکوع جو پہلی چیز ہے اس میں اتنے اطمینان سے سبحان ربی العظیم کہنا کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، ایک تو واجب ہی ہو گیا، یا فرض ہوا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک۔ پھر اس کے بعد کھڑا ہونا اور پورے اطمینان کے ساتھ سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اور اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد یہ پڑھنا، یہ واجب ہے، اور امام اور مقتدی دونوں کے لیے یہ دونوں جملے پڑھنے چاہیے۔ امام کے لیے بھی مستحب اور بہتر اور نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ وہ بھی اللہم ربنا ولک الحمد پڑھے۔ رکوع سے امام اٹھتے ہیں اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، اس کے بعد ان کا یہ پڑھنا اللہم ربنا ولک الحمد یہ افضل ہے، اور مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی دونوں جملے کہنا یہ زیادہ سنت کے قریب چیز ہے، دونوں جملے کہنا چاہیے، یعنی مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا ولک الحمد یہ کہے۔
شامی نے لکھا ہے کہ منفرد انسان یجمع بین التسمیع والتحمید، کہ وہ جمع کرے گا تسمیع سمع اللہ اس کو بھی، والتحمید اللہم ربنا کو بھی، وقضا الامام، اور امام کو بھی چاہیے کہ اسی طرح دونوں جملے کہے۔ عندہما امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا تو فتویٰ یہ ہے، وہو روایت عن الامام، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی روایت ہے، اور شرم بلالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی تصریح کی ہے، اسی کو یقینی طور پر اختیار کیا ہے، تو اس لیے امام ہو یا مقتدی دونوں کو دونوں جملے کہنے۔ ایک تو جملہ یہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور ایک اس کے بعد جملہ پڑھتے ہیں، اور وہ جملہ عام طور پر ہمارے ہاں ربنا لک الحمد پڑھا جاتا ہے، اور 4 جملے آئے ہیں۔ ایک جملہ تو وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، اور یہ سب سے کم ہے، اس لیے ثواب میں بھی کم ہے۔ ایک جملہ وہ ہے جو ہم حرمین شریفین میں سنتے ہیں کہ امام صاحب جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی بھی اور جو آواز سپیکرز پہ آتی ہے ان سے بھی یہی آواز گونجتی ہے کہ ربنا ولک الحمد۔ یہ ربنا اور لکا کے درمیان جو واو کا اضافہ ہے، ربنا ولک الحمد، یہ افضل ہے ربنا لک الحمد پڑھنے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تیسرا جملہ یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ پڑھے کہ اللہم ربنا لک الحمد، آپ تو پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، اس سے پہلے اللہم بڑھا لیا، کہ اس سے بھی افضل ہے، اور سب سے افضل سب سے بہتر چیز حنفی فقہا کے نزدیک اللہم ربنا ولک الحمد یہ پڑھنا ہے، سب سے افضل۔ اسی لیے شامی میں لکھا ہے، فتاوی اولائیہ سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد، وہ کہتے ہیں یہ سب سے افضل ہے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم واو کو درمیان سے اڑا دو اور یہ پڑھو اللہم ربنا لک الحمد، اور پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم اللہم کو اڑا دو اور یہ پڑھو ربنا ولک الحمد، اور چوتھا وبقی رابعۃ، اور چوتھا رہ گیا، اور چوتھا یہ ہے کہ تم اللہم ربنا ولک الحمد اس کو مکمل طور پہ پڑھو، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ترتیب میں نے بیان کی ہے یہ افضلیت کے اعتبار سے ہے کہ سب سے افضل جملہ اللہم ربنا ولک الحمد ہے، پھر اس کے بعد اس سے واو اڑا دیا تو اللہم ربنا لک الحمد یہ دوسرے درجے پہ آ گیا، پھر اللہم ہٹا دیا اور واو لگا دیا تو ربنا ولک الحمد ہو گیا یہ تیسرا، اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ واو اور اللہم دونوں ہٹا دو ربنا لک الحمد پڑھو، یہ چوتھا درجہ ہے سب سے کم ثواب کا، اور ہم یہی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ نماز کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ جب خود حنفی فقہا یہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بھی پڑھا ہے ان ساری روایات کو جمع کر لیا جائے تو اللہم ربنا ولک الحمد کا جملہ بنتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ پڑھو، کیونکہ نماز میں اعمال جتنے سنت کے قریب ہوں گے اتنی ہی نماز افضل ہوگی، جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے گی
اتنی ہی اچھی نماز ہوگی۔ تو پھر یہ پڑھنا چاہیے اللہم ربنا ولک الحمد۔ اور اب حنفی حضرات نے نماز میں یہ جملہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ نماز سیکھی نہیں نا۔ بچوں کو سکھاتے تھے چھوٹے چھوٹے جملے، اور یہ توقع کرتے تھے کہ بڑے ہوں گے پڑھیں گے تو انہیں باقی جملوں کا بھی پتہ چل جائے گا۔ بچوں کو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی سکھائی جاتی ہیں، لیکن کیا معلوم تھا کہ بڑے ہو کر بھی یہ لوگ یہی پڑھا کریں گے۔ اس لیے جو حدیث میں چیزیں آئی ہیں اور خود ائمہ نے اجتہاد کے بعد اور اس پر بڑا ٹھوس علم ہونے کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ کون کون سی احادیث نماز میں منسوخ ہیں اور کون سی منسوخ نہیں ہیں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہم ربنا ولک الحمد یہی پڑھنا چاہیے۔ اس لیے اس جملے کو یاد کر لینا چاہیے، اور ربنا لک الحمد کی بجائے اللہم ربنا ولک الحمد یہ پڑھنا چاہیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے اور اصل طریقہ ہے۔ ایسے ہی رکوع اور سجدہ اور ان دونوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، یہ سب چیزیں جب واجب ہیں تو اس واجب تک پہنچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اس مقام کی دعائیں پڑھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں مانگتے تھے، اور کئی احادیث میں اس کی تصریح آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ، اور اس کے بعد ثم اعتدل قائما، کھڑے ہو سیدھے تو اطمینان کے ساتھ، اور اس کے بعد تم سجدہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت مسلم میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے تھے تو سجدہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ بالکل صحیح کھڑے ہو جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، اور جس شخص کا یہ جملہ، فرشتے بھی امام کی آواز پر یہ کہتے ہیں، جس شخص کا یہ جملہ فرشتوں کے جملے کے ساتھ مل گیا تو اس کے آئندہ زندگی کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور بعض نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو اس کی زندگی کے پچھلے گناہ تھے وہ معاف ہو گئے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے اور مسلم میں بھی، اور اس کے رفاع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ کہا، تو ایک شخص جو آپ کے پیچھے تھا اس نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے بہت تعریفیں، اللہ بہت صاف ستھری اور پاکیزہ اور برکت والی جو تعریف کے جملے ہیں، بہت صاف ستھرے جملے، اللہ برکت کے والے جملے وہ تیری تعریف کے لیے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ اس شخص نے عرض کیا میں نے، تو آپ نے فرمایا میں نے 30 سے کچھ زیادہ فرشتوں کو دیکھا اور ہر ایک کوشش کر رہا تھا کہ تیرے ان جملوں کو وہ لکھ لے، اور دوسری روایت میں آتا ہے ہر ایک کوشش کر رہا تھا کہ سب سے پہلے لکھ کے تیری ان جملوں کو اللہ کے حضور میں وہ پہنچائے۔ اسی لیے اس موقع پر اور دعائیں بھی آئی ہیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو فرماتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد کے بعد ارشاد ہوتا تھا کہ لک الحمد ملء السماوات، اے اللہ آپ کے لیے اتنی تعریفیں ہیں جتنی تعریفوں سے آسمان بھر جائیں، وملء الارض اور زمین بھر جائے، وملء ما شئت من شیء بعد اور آسمان اور زمین اور ان دونوں کے علاوہ جو کوئی بھی چیز تیرے حضور میں پیش کی جا سکتی ہے، سب کی سب چیزیں تیری تعریف سے بھر جائیں۔ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ کے بعد ارشاد یہ بھی فرماتے تھے کہ اہل الثناء والمجد، اللہ تعریف کے قابل تو ہی ہے، اور اے اللہ اس دنیا میں بڑا ہونا، سب پر غالب ہونا، یہ تیرا ہی حق بنتا ہے، احق ما قال العبد، اور اے اللہ سب سے اچھی بات، سب سے زیادہ صحیح بات جو کسی نے کی ہے، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور اللہ ہم سبھی تیرے بندے ہیں، جو کوئی بھی اچھی بات تیرے کسی بندے نے کہی اور ہم سبھی تیرے بندے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو آپ عنایت فرما دیں اسے روکنے والا کوئی نہیں، ولا معطی لما منعت، اور اللہ جس چیز کو آپ منع کر دیں، روک دیں، اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اللہ آپ کے سامنے کسی بڑے آدمی کی بڑائی کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ تو ان تمام دعاؤں کو ملا لیا جائے تو پھر یہ دعا بن جاتی ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والحق والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ دعائیں مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو اس لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم اس ربنا لک الحمد کو چھوڑ دیں اور اس کی بجائے یہ پڑھا کریں اللہم ربنا ولک الحمد۔ حنفیوں کے نزدیک یہی افضل ہے۔ بچوں کو آپ سکھاتے رہیے ربنا لک الحمد، چھوٹا چھوٹا جملے، لیکن جب یہ خیال ہو جائے کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو کم سے کم اپنی نماز ٹھیک کرنی چاہیے کہ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ گلی محلے کی مسجد میں گئے اور جیسے لوگ پڑھ رہے تھے ویسے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نماز کو خود سیکھیے اور اپنی اگلی نسل کو، ان بچوں کو سکھائیے۔ نماز ٹھیک کرنی چاہیے، ربنا لک الحمد کو چھوڑ کے اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا چاہیے۔ حنفی فقہا کے یہاں یہی افضل ہے۔ نماز دونوں صورتوں میں ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ چھوڑ بھی دے نا کوئی اور نہ پڑھے اللہم ربنا لک الحمد یا ربنا لک الحمد، چھوڑ بھی دیں تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ نماز کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ایسی نماز سنت سے دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہے۔ جب پڑھنی ہے نماز تو کیوں نہ بہتر سے بہتر نماز ادا کی جائے۔ یہ پڑھنا چاہیے اللہم ربنا ولک الحمد۔ اور یہ جو عرض کیا گیا ہے کہ حنفی فقہا کے یہاں سب سے افضل یہی ہے اور یہی پڑھنا چاہیے، اس کے حوالے بھی دے دیے گئے ہیں، شامی نے اسے ترجیح دی ہے،
اور فتویٰ بھی اسی پہ ہے، اور کوئی شبہ ہو تو کسی ایسے اچھے مفتی سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہیے جس نے 10-15 سال فتوے کا کام کیا ہوا ہو اور جو نماز اور اس کے مسائل پہ عبور رکھتے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارے جملے احادیث میں آئے ہیں، اور اسی لیے حنفی فقہا نے ان جملوں کو ترجیح دی ہے۔ اب اس کے بعد سجدہ ہے۔ سجدے میں بھی اتنے اطمینان سے رہنا کہ ایک مرتبہ سبحان ربی العالی کہا جائے، یہ واجب ہے اطمینان کی حالت، اور اگر کسی نے اس اطمینان کو چھوڑ دیا تو پھر اس انسان کا سجدہ نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کے چھوڑے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی، اور غلطی سے چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو آخر پہ کرنا پڑے گا۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ قال اعتدلوا فی الرکوع والسجود، نسائی کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رکوع میں اور اپنے سجدوں میں اطمینان سے رہا کرو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو بڑے اطمینان سکون کے ساتھ سجدہ کرتے تھے، اور جب جلسہ ہوتا تھا دو سجدوں کے درمیان کی حالت، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اسے کہتے ہیں جلسہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ ترمذی میں، ابو داود میں، مسند احمد میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کرتے تھے کہ اللہم اغفر لی، اے پروردگار میری خطاؤں سے درگزر فرما، ورحمنی، اور اے پروردگار مجھ پر رحم فرما، اے میرے اللہ مجھ پر رحم فرما، ورفعنی، اور اے اللہ مجھے دنیا میں آخرت میں میرے درجے میں بلندی عنایت فرما، مجھے ترقی دے، وجبرنی، اور اللہ جو نقصان زندگی میں ہو گیا ہے، اعمال میں جو کمزوری ہو گئی ہے، پیش آ گئی ہے، اے پروردگار اس کمزوری کو دور فرما دے، وعافنی، اور اے اللہ مجھے عافیت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، خوبی کے ساتھ رکھ، واہدینی، اور اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، ہدایت دے دی ہے اس پہ ثابت قدم رکھ میرے مولا، ورزقنی، اور اے اللہ مجھے روزی عنایت فرما۔ دیکھا آپ نے کتنی اچھی، کتنی پیاری دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کریں اور دعا مانگیں۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی ورفعنی وجبرنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ مسند احمد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی لفظ آئے ہیں، اور ایک اور حدیث میں آیا ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرماتے تھے، یہ دعا مانگتے تھے کہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ میری خطاؤں سے درگزر فرما، اے میرے رب میری لغزشوں کو معاف فرما۔
تو آپ کو اختیار ہے 2 مرتبہ یہ پڑھ لیں رب اغفر لی، تو مستحب بہتر نماز، اچھی نماز ہو جائے گی۔ اور یہ بھی آپ کو اختیار ہے کہ ایک لمبی دعا یاد کر لیں، اسے مانگیں اللہم اغفر لی ورحمنی ورفعنی وجبرنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں یہ بات آئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ یہ تھے نماز کے 8 فرائض، جن میں 6 پہ اتفاق ہے اور 2 پر اختلاف ہے کہ یہ واجب ہیں یا فرض ہیں، اور آخری 2 جو آپ نے سنے ہیں ان بیانات میں وہ ہیں جو اختلاف کا محل ہیں حنفی فقہا کے نزدیک، کہ وہ اس مقام پہ اختلاف کرتے ہیں آپس میں دلائل کی قوت اور دلائل کے ضعف کی بنیاد پہ کہ دلیل کتنی مضبوط ہے یا کتنی کمزور ہے۔ بہرحال رکوع سے اٹھنے کے بعد قوما اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ، ان دونوں مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں بھی منقول ہیں، اور انشاءاللہ جب نماز کی سنتیں اور مستحبات کا ذکر ہوگا تو امید ہے اس وقت اگر یہ خیال رہا تو اور دعائیں بھی انشاءاللہ ذکر میں آ جائیں گی۔ تو 6 فرائض بالاتفاق اور 2 فرائض ایسے ہیں جن میں اختلاف، کل یہ ہو گئے 8 فرائض، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ 6 فرض اور 2 واجب، یہ 8، اور اس کے بعد نماز میں واجبات ہیں۔ اور نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ حنفی فقہا نے 20 کے قریب چیزیں ایسی کہی ہیں جو نماز میں واجب ہیں، اور واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس آدمی کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر غلطی سے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور نماز کے واجبات قبل اس کے کہ وہ شروع کیے جائیں، FM 100 پہ یہ جو پروگرام آپ سنتے ہیں ان میں سننے والے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی مالی حالت درست نہ ہونے کی وجہ سے ریڈیو بھی نہیں خرید سکتے۔ ایسے لوگوں کے خطوط بھی آتے ہیں اور ان کی فرمائش کا کچھ احترام بھی کرنا پڑتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان بیانات کو دوبارہ نشر کیا جائے، تو ان کی خدمت میں بھی گزارش یہ ہے کہ ہر بیان کو نشر کرنا دوبارہ یہ تو بہت مشکل بھی ہے، اور اس طرح تعلیم کا یہ جو سلسلہ FM 100 آپ کے لیے شروع کیے ہوئے ہے، اس میں بھی رکاوٹ اور دشواری پیش آتی ہے۔ اگرچہ کئی مرتبہ پروگرام دوبارہ پیش کیے جاتے ہیں، تو جو نماز کے فرائض ہیں 6 فرائض 2 واجبات 8 یا 8 فرائض، آئندہ سے انہیں ایک مرتبہ پھر دہرایا جائے گا تاکہ نماز کے فرائض یہ سبق دوسری مرتبہ پھر پڑھ لیا جائے اور نماز کو صحیح سنت کے مطابق ادا کیا جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے واجبات شروع کر دیں گے، اور نماز کے واجبات 20 کے قریب ہیں۔ نماز کے مسائل سے ہٹ کے ایک بات یہ بھی مسئلے کے اعتبار سے سن لیجئے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں
جو عوام میں غلط طور پہ مشہور ہو گئے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مثلا ناخن کاٹنے کا جو طریقہ مشہور ہے کہ دائیں ہاتھ سے شروع کریں اور دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے لے کے اور چھنگلی تک جایا جائے، اور پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کو شروع کیا جائے اور آخر پہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے تک پہنچا جائے۔ ناخن کاٹنے کی ہاتھ اور پاؤں کی جتنی بھی ترتیب کوئی آدمی بتائے سب جھوٹ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لفظ اس معاملے میں ثابت نہیں، ایک حرف ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی ترتیب نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے نقل کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سنت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر عملاً ایسے کرتا ہے کہ یہی طریقہ ایک سنت ہے تو وہ عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان باندھتا ہے۔ فتح المعین میں علامہ ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات آئی ہے، اور انہوں نے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شمائل کی شرح کی بات نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی کیفیت اور کسی دن کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ ایسے کہتے ہیں وہ روایات باطل ہیں، غلط ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے کسی انسان کو آسانی ہو، جس دن میں آسانی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دن اور کوئی کیفیت ثابت نہیں ہے، اور اسی لیے شامی نے، حنفی فقیہ جو ہیں جن کا تذکرہ اور فتوے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، انہوں نے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اور امام ابن دقیق رحمۃ اللہ علیہ نے ہر طرح کی روایات کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرِيعَةِ وَلَا يَجُوزُ اعْتِقَادٌ، یہ ایسی روایات ہیں جن کی کوئی اصل شریعت میں ثابت نہیں ہے، اور یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ مستحب ہے، بہتر ہے، یہ بھی غلط بات ہے، اس لیے کہ مستحب بہتر ہونا اس کے لیے بھی تو کوئی شرعی دلیل چاہیے نا۔ اور وہ کہتے ہیں کوئی شرعی دلیل ایسی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص دن کو متعین کیا ہے ناخن کاٹنے کے لیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کیفیت کو متعین کیا ہے۔ دوسری بات یہ بھی کہ کسی انسان کی داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تو اس سے زیادہ جو بال آگے ہیں ان کو کاٹنا مستحب ہے، بہتر ہے۔ داڑھی کو اتنا چھوڑ دینا کہ وہ لمبائی میں ایک مشت سے زیادہ ہو جائے یہ بہتر چیز نہیں ہے۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھی ہے کہ جو داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے اس کو کاٹ دینا واجب ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ داڑھی ہو جائے گی تو یہ گناہ کی بات ہے۔ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے، اور اس پہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور النہر الفائق کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ جو ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اس
میں بعض لوگوں سے سمجھنے کی سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے ساری تفصیل کے بعد لکھا ہے کہ داڑھی کو ایک مشت سے زائد رکھنا زیادہ اچھا نہیں ہے۔ ایک مشت کے برابر داڑھی ہونی چاہیے، ایک مٹھی کے برابر، اور اس سے زیادہ جو بال ہیں وہ کاٹ دینے چاہیے، اور اتنی داڑھی لمبی ہو جائے کہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملے، یہ چیز غلط ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ خود بھی گناہ سے بچے اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچائے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی کو بالکل چھوڑ دیا جائے اور جتنی بھی بڑی وہ ہو جائے، یہ گناہ کی بات ہے، اور وجہ اس کی وہی ہے کہ لوگوں کو یہ موقع دینا کہ وہ داڑھی کا مذاق اڑائیں، اور اس مذاق کا باعث بننا، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں۔ جب فقہا نے یہ تصریح کر دی ہے شامی میں اور البحر الرائق میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے، تو پھر ان کے اجتہاد کو، ان کی بات کو کم سے کم حنفی مسلک پر عمل کرنے والے لوگوں کو ماننی چاہیے۔ ویسے تو ہر معاملے میں حنفی فقہ اور فقہا نے کیا لکھا ہے اور فتویٰ کیا ہے، داڑھی کے بارے میں کیوں نہیں صاحب؟ وہ جب بہتر قرار دیتے ہیں کہ داڑھی ایک مٹھی کے برابر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہ بڑھے، تو اس فتوے پہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا خیال یہ ہے گاؤں اور دیہات میں کہ کھانے کے آغاز میں اور کھانا ختم کرتے وقت نمک کو چکھنا یہ سنت ہے۔ سب جھوٹ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز اس بارے میں ثابت نہیں ہے، سب کا سب جھوٹ ہے۔ اسی لیے جتنے لوگوں نے، مثلا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس پر سختی سے رد کیا، اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ حدیث ہمارے زمانے میں گھڑی ہوئی ہے انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کھانے کے آغاز کرتے ہوئے بھی نمک سے کھایا کرو، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، کوڑ سے، برس سے، پاگل پنے سے۔ وہ کہتے ہیں ایک بات اس میں ثابت نہیں ہے، سب کا سب جھوٹ ہے۔ حافظ صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تصریح کی ہے کہ اس قسم کی روایات جھوٹے لوگوں نے گھڑی ہیں، اس لیے چاہیے کہ انسان ایسی روایات سے بچے۔ کھانے کے آغاز میں یا اختتام پہ نمک، اس کو چکھنا، اس کو کھانا، اس بارے میں کوئی روایت نہیں ہے۔ جو بھی کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بوجھ کے یا انجانے میں جھوٹ بولتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی خیال میں رہے کہ شادی کے بعد عورت کتنے سے کتنے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو تو گھر کا کام کاج کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ البتہ وہ ایسے خاندان سے ہو کہ وہاں کی لڑکیاں خود کھانے نہیں پکاتی، تو شوہر پر یہ واجب ہے کہ کھانا پکوا کر اسے دے۔ لڑکی اگر ایسے گھر سے آئی ہے کہ وہاں لڑکیاں اپنے کام خود نہیں کیا کرتی، یا ایسی بیماری ہو جائے کہ کھانا نہیں پکا سکتی، تو وہ بالکل گناہ گار نہیں ہے۔ شوہر صاحب کو چاہیے کہ اپنی اہلیہ کے لیے نوکر رکھیں یا پھر بندوبست کریں ہوٹل سے، اور کھانا پکوا کر انہیں دیں۔ عورت کے ذمے
اس صورتحال میں جبکہ وہ بیمار ہو یا جبکہ وہ ایسے خاندان سے آئی ہو جہاں پر خواتین کھانے نہیں پکایا کرتی تھیں خود سے کچن میں جا کے، تو ان صورتوں میں عورت کے ذمے گھر کا کام نہیں آتا۔ شوہر کو چاہیے تھا کہ پہلے سوچا ہوتا ایسی جگہ سے رشتہ ہی نہ کرتا، اور اگر اب کر لیا ہے تو اس رشتے کے لوازمات کو نبھانا چاہیے۔ عورت کتنے ہی بڑے خاندان سے آئے حقیقتاً گھر کا کام کرنا چاہیے، لیکن اگر اسے معذوری ہے، اور معذوری میں دونوں چیزیں، بیماری ہے یا یہ کہ وہ اپنے پیچھے خاندان میں کھانے نہیں پکاتی تھی، گھر کا کام نہیں کرتی تھی، تو شوہر نہ صرف یہ کہ اسے مجبور نہیں کر سکتا، بلکہ شوہر کے ذمے ضروری ہے کہ کھانا پکوا کر دے، اور خواہ وہ اسے ہوٹل سے لگوا کے دے، اپنی حیثیت کو دیکھ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔